محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اثر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان، جس کا تعلق معاشرے میں انسداد فحاشی کے ساتھ ہے، اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فلم جو آئلینڈ کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی زور شور سے ڈیبیٹ ہوتی رہی، اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کے اندر جو آئلینڈ فلم کے اوپر پابندی کو عائد بھی کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کا یہ گناہ گار بھائی اور آپ کا یہ گناہ گار بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہائی کورٹ کے اندر جو آئلینڈ فلم کے خلاف ریٹ کو دائر کرنے میں کامیابی کو حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے جتنے انسٹیٹیوٹس جو اس فلم کی پروڈکشن اور اس کی پروموشن کے اندر ملوث ہیں، ان کو آج ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اگلی تاریخ کے اوپر انشاءاللہ مجھے بھی طلب کیا جائے گا، اور مکمل جو ملک کے اندر فلم چلانے والی پارٹیاں ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ادلہ کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں اس بات کو ہم وعدے کر کے چھوڑیں گے کہ ہم نے یہ وہ ملک اگر حاصل کیا، نہ عمل قوم لوط کی پرموشن کے لیے حاصل کیا، نہ دیناکاریوں کی پرموشن کے لیے حاصل کیا، بلکہ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا تو لا الہ الا اللہ کے نعرہ رستاخیز کی بنیاد پہ حاصل کیا، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر فحاشی کو دبا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ حجاب و نقاب کے علم کو اٹھا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر میں نے بعض احتیاطی تدابیر کو آپ حضرات کے گوشے گزار بھی کیا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ احتیاطی تدابیر کو اگر اختیار کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فحاشی کا گلا گھونٹا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مرد و زن کو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا چاہیے۔ مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجاب و نقاب کو اپنے اوپر ڈالنا چاہیے۔ سیگریگیشن آف جینڈر، یعنی صنفی جو جدائی ہے، اس کا قیام لازمی عمل میں آنا چاہیے، اور کسی بھی طور کے پر اختلاط کو کسی بھی جگہ پر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، ورک پلیس انوائرمنٹ ہو، اس کے اندر اسلام کے اندر اختلاط کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر امہات المومنین اور صحابہ کرام جن کی وہ حقیقی معنوں میں روحانی مائیں تھیں، ان کے درمیان پردے کے قیام کو لازم رکھا گیا، تو حضرات گرامی قدر جوان لڑکے لڑکیوں کے درمیان بے پردگی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے ادارے کو مضبوط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ چھوٹی عمروں کے اندر اگر نکاح کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے کے اندر سے خود بہت فحاشی کا انسداد ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ شادیاں کرو بے نکاح لڑکے اور لڑکیوں کی، چاہے وہ فقیر بھی کیوں نہ ہوں۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ آج کیریئر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کریکٹر کو کم اہمیت دی جاتی ہے۔ نتیجہ واضح ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی ہے، معاشرے کے اندر فحاشی و ریانی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام کے تمام لوازمات کا اہتمام کرنے کے بعد، پردے داری کا اہتمام کرنے کے بعد، اور نکاح کے ادارے کو مضبوط کرنے کے بعد بھی کوئی بدتینت آدمی اپنی ہوائے نفس کو پورا کرنے کے لیے کسی بیٹی کی عصمت پہ حملہ کرے، کسی بہن کی عصمت پہ حملہ کرے، کسی بچے کی آبرو کے اوپر حملہ کرے، تو حضرات گرامی قدر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو اس کو رجم کر دیا جائے گا۔
حضرات گرامی قدر یہ وہ صدائیں ہیں جن کا قیام از حد ملک کے اندر ضروری ہے۔ میرے پاس ایک مرتبہ پاکستان کے ایک حساس ادارے کے نمائندگان آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی نفاذ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا زنا کو آپ بھی برا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی برا جانتے ہیں۔ میں نے کہا قتل کو آپ بھی برا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی برا جانتے ہیں۔ میں نے کہا چوری ڈکیتی کو آپ بھی برا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی برا جانتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن آپ نے ان کے انسداد کے لیے سزاؤں کو حاصل کیا، برطانیہ سے حاصل کیا، انگلستان سے حاصل کیا، برطانوی لا سے حاصل کیا، 1935 کے ایکٹ سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ یہ ملک چونکہ حاصل کیا گیا کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس لیے قرآن مجید کی وہ آیات جو معطل ہیں، پریکٹیکلی جو معطل ہیں، ان آیات کے پر عمل پیرائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نفاذ اسلام کو اس ملک کا مقدر بننا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر وہ صدائیں تب تک معطل رہیں گی جب تک اسلام یہاں پہ نافذ نہیں ہو جاتا۔ چور اور چورنی کے سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن میں اپنی حیثیت میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر زانی کو سنسار کرنا اور اس کو 100 کوڑے مارنا یہ شریعت کا تقاضا ہے، لیکن میں یہ کام اپنی حیثیت میں نہیں کر سکتا۔ یہ کام تب ہوگا جب ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عرش کے رب کی حاکمیت ہوگی، اس کے قوانین کا نفاذ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر جنرل عاصم منیر کا اس اعتبار سے ملک کا فوج کا سربراہ بن جانا خوش آئند ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں اور قرآن مجید کے حافظ کو پتا ہوتا ہے قرآن مجید کے پیغامات کیا ہیں۔ حضرات گرامی قدر جنرل عاصم منیر صاحب، ہم ان کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کی سعادت سے بہرور کیا۔ اب آپ پاکستان کے سپاہ سالار بن چکے ہیں، آپ کو چاہیے جو قرآن مجید کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی قدر اس ملک کے حکمرانوں نے ان صداؤں کو نافذ کرنے کی بجائے ماضی کے اندر ان صداؤں کا مذاق اڑایا۔ بے نظیر بھٹو مرحومہ یہ بات کہتی رہیں قرون وسطیٰ کی وحشیانہ صداؤں کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر قرون وسطیٰ کی صدایں وحشیانہ نہیں تھیں بلکہ زمین کے اوپر سے جرائم کو پاک کرنے کا سبب تھی۔ حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ولیم روونز کو جو آج بشپ آف کینٹربری ہے، جس کا پروٹسٹنٹ چرچ کے اندر وہی مقام ہے جو کیتھولک چرچ کے اندر پوپ پال کا مقام تھا، پوپ بینیڈکٹ کا مقام تھا، پوپ فرانسس کا مقام تھا۔ حضرات گرامی قدر ڈاکٹر ولیم روونز نے سر عام یہ بات کہی تھی، اس نے کہا پوری دنیا کی بات تو ایک طرف ہے، انگلستان کے مسائل تب تک نہیں حل ہو سکتے جب تک رسول اللہ کی شریعت کو انگلستان میں نافذ نہیں کر دیا جاتا۔ حضرات گرامی قدر اس بات نے انگلستان کے اندر ایک کوہرام مچا کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر ولیم روونز کو بلایا گیا اور اس کو ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن کے اندر طلب کیا گیا۔ ڈاکٹر ولیم روونز نے وہاں پہ الفاظ کہے تو کیا کہے۔ ڈاکٹر ولیم روونز نے کہا اگرچہ میں حضرت رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا، اگرچہ میں دین اسلام کو دین قیم نہیں مانتا، اگرچہ میں دین اسلام کو فلاح و بہبود کا واحد راستہ نہیں مانتا، لیکن تاریخ اس بات پہ شاہد ہے اور ہیومن سائیکالوجی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے جب تک شریعت اسلامیہ کی صداؤں کو نافذ نہیں کیا جائے گا انگلستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ الفضل بما شاہدت بہ العدا، فضل وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے، اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد اس ملک میں نفاذ شریعت کے لیے ہے، ہماری جدوجہد اس ملک کے اندر کتاب و سنت کی عمل داری کے لیے ہے، ہماری جدوجہد اس ملک کے اندر عرش کے رب کی حاکمیت کے لیے ہے، ہماری جدوجہد اس ملک کے اندر حضرت رسول اللہ کی نظام عطا کردہ نظام کی عمل داری کے لیے ہے، اور انشاءاللہ دلیل کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رائے عامہ کو ہموار کر کے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ووٹ کی طاقت کے ساتھ سیکولر جماعتوں کا بستر گول کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر پرچم اسلام کو بلند کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلیوں کے اندر
کوچوں کے اندر، چرستوں اور چراہوں کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں اور حضرات گرامی کے اندر یہ بات کرتے رہیں گے۔ جو آئیلینڈ جیسی فلموں کو اس تہذیب کے اندر قبول نہیں کیا جا سکتا، ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ذہنوں کو پراگندہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی اولادوں کے ذہن کو فحاشی کے ساتھ نہیں بھر سکتے، ہم آنے والی نسلوں کو گندی دلدل کے اندر اتار نہیں سکتے۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو ہم ہندوستان سے علیحدہ کیوں ہوئے؟ اگر یہی کام کرنا تھا ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ کیوں لگایا؟ اگر یہی کام کرنا تھا ہم نے حضرت قائد اور حضرت علامہ اقبال کے زیر قیادت اس ملک کے حصول کے لیے جنگ کیوں لڑی؟ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے قیام پاکستان ہوا تھا اس مقصد کو انشاءاللہ ریوائیو کر کے چھوڑیں گے، اور اس ملک کے اندر انسداد فحاشی کے تمام معاملات کو انشاءاللہ مکمل کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جو سورہ نور اور سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدابیر کو بیان کر دیا ہے، حضرات گرامی قدر تدابیر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 3 اسٹیجز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر والدین کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، مدارس اور تعلیمی اداروں کے اندر اساتذہ اور مدارس کے معلمین کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور تیسری اور آخری اسٹیج جو حکمرانان وقت کی اسٹیج ہے، اس اسٹیج کے اوپر ڈیوائن لاز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب حقیقی معنوں میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے گا، یہاں پر فحاشی اور یعنی کے اڈے ختم ہو جائیں گے، یہاں پر نائٹ کلب اور اس قسم کی باتیں اور بکواس کرنے والے انشاءاللہ اس ملک سے دفع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اس کی عملی تفسیر کو انشاءاللہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں پرچم اسلام کو اٹھانے اور اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کی عملداری کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔